کہ کوئی سادہ سی صورت خلاف سود بھی ان کو نظر نہیں آتی. آئیے دیکھیے سود پہ آیات کو دیکھیے. سود پہ بہت ساری آیات آئیں مگر آخری جو آیت ہے فَإِلَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ جو سود لے گا وہ خدا کے رسول سے خدا سے جنگ کرے گا. مگر خواتین و حضرات پھر ان ساری آیات کے بعد خطبۃ الوداع. خطبۃ الوداع میں ایک بڑی عجیب و غریب بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ آج کے دن میں تمام سود باطل کرتا ہوں اور سب سے پہلے میں حضرت عباس ابن عبد المطلب کا سود معاف کرتا ہوں. خواتین حضرات بڑے بڑے دانشور آپ میں بھی ہوں گے, مجھے یہ بات بتائیں کہ خطبۃ الوداع والے دن تک عباس سود لے رہے تھے؟ کیا آپ کو خیال ہے؟ ڈو یو انڈرسٹینڈ کہ آیات کے آنے کے باوجود, سود کی آیات کے آنے کے باوجود خطبہ وداع کے دن حضور گرامی مرتبت نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن اللہ نے تمام سود باطل کر دیا اور سب سے پہلے میں عباس ابن عبد المطلب کا سود معاف کرتا. What was the reason? What was the problem? کہ خطبہ وداع والے دن سود حرام قرار دیا گیا یا منع فرمایا گیا اور سب سے پہلے عباس ابن عبد المطلب. تو گمان کیا جاتا ہے حضور کے خطبہ مبارک کے مطابق کہ خطبہ وداع والے دن تک حضرت عباس لوگوں سے سود لے رہے تھے جو حضور نے ختم کیے, کیونکہ ابتدا اپنے خاندان سے. اس کی کیا وجہ سے؟ دیکھیں آپ شراب کے احکام دیکھیں, آپ سود کے دیکھیں. اسلامک انسٹیٹیوشنز بلٹ ہو رہے تھے آہستہ آہستہ. آہستہ آہستہ جب سسٹمز بلٹ ہو رہے تھے تو لوگ مکمل ان کے قائل نہیں ہوئے تھے یا لوگوں تک اسلام کے فوائد ابھی پورے نہیں پہنچے تھے. لیکن جب سارے عرب الکوہلک تھے, بے پناہ شراب کی رسیاں, الکوہلک تھے, تھوڑا بہت نہیں شراب پینا, صبح و شام دوپہر رات گئے, تہجدیں بھی شراب میں گزری تھی. پھر اللہ کے رسول نے ان سے کہا یسألونک عن الخمر والمیسر, پوچھتے ہیں نشے کے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں. کل فیہما اسم کبیر و منافع للناس. اہل عقل ذرا غور کیجئے گا, کہا کہ اس میں برائیاں بہت بڑی ہیں اور منافع بھی ہے, تھوڑا سا نفع بھی ہے. برانڈی دے دو چھوٹے بچوں کو, ان کے سانس رک رہے ہوں, گرمائش ہو, پھیپھڑے صاف کرنے کے لیے تھوڑی سی برانڈی دے دو, اس میں منافع للناس, تھوڑا سا نفع ہے. مگر سن لو کہ اسمہما اکبر من نفعہما, اس کی برائیاں اس کے نفعوں سے بہت زیادہ ہیں. تو جو اہل عقل تھے, دانشور تھے, جو اسلام و قرآن کو سمجھتے تھے, ڈاکٹر جاوید اقبال جیسے نہیں, جو تھے وہ فوراً سمجھ گئے کہ اللہ شراب کو ناپسند کر رہا ہے. جنہیں محبت تھی, جو سابقون میں سے تھے, اسی وقت شراب چھوڑ گئے. مگر کچھ الکوہلک تھے, جیسے میں نے آپ سے کہا, اللہ بھی ایک دم سے وہ معاشرے کو چلاتا ہی ایسے چلا آ رہا ہے. ان پڑھ کو تعلیم دے کے پھر مواخذہ کرتا ہے. جب دیکھا کہ بڑے پکے تھے کچھ چھوڑ گئے, جو بہتر تھے کچھ رہ گئے. اب کہا کہ یار 5 وقت تم شراب نہیں پی سکے, 1-1 گھنٹہ تو ہو ہی جائے گا, تیاری کریں گے, مسجدوں میں آئیں گے, وضو کریں گے, ظاہر ہے کہ کچھ وقت لگے گا. کہا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ, نشے میں تم نماز کے قریب نہیں جانا. تمہیں پتہ ہی نہیں لگتا. رحمان و رحیم کی کریم کی بجائے لات و عزا کے نام لے لیتے ہو, منات بیان کر رہے ہو. تمہاری پری سائیکک انسٹیٹیوشن سامنے آ جاتا, تمہارا لیبیڈو کھل جاتا, تھرڈ مائنڈ کھل جاتا. نشے میں تم کو پتہ ہی نہیں تم نے عقلاً کیا اختیار کیا, تم معاف ہو جاتے. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا.
بہت سارے مسلمان سمجھ گئے کہ اب اگر 5 وقت بچنا ہے تو سارے وقت بچو، وہ بھی چھوڑ گئے۔ پھر کچھ واقعات شراب کے ایسے آئے، مسلمان ایک دوسرے کے گلے پڑے، تلواریں نکلی، ایک دوسرے کو برباد کرنے کی دھمکیاں دی۔ پھر اللہ نے فیصلہ کن بات کہ چن لو، اب بھائی میں زیادہ نہیں رعایت دے سکتا، چن لو، یا مجھے چن لو یا تم پھر شیطان کے ساتھی بننا پسند کرو گے تو شیطان کو چن لو۔ یہ حرام سے زیادہ سخت آیت، جہاں اللہ سامنے کھڑا ہو جائے کہا چنو مجھے یا شیطان کے ساتھی بن جائے، یہ بڑی سخت آیت ہے۔ حرام کھا کے آپ اسلام سے نہیں نکل جاتے، یہ میں آپ کو بتا لوں، یہ حرام سے زیادہ سخت آیت ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اول تو شراب اہل بہ لغیر اللہ میں بھی آتا ہے، اگر یہاں سے نکال بھی دو تو حرام نہیں کہا، اس سے سخت وعید فرمائی، کیونکہ حرام کھانے کے باوجود فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، اگر جان اضطراب میں ہو اور تھوڑی بہت تم استعمال کر لو حرام تو فلا اثم علیہ، کوئی گناہ نہیں تم پر۔ مگر یہاں زیادہ سخت آیت ہے، کیا تم پسند کرو گے کہ تم شیطان کی بندگی کرو، شیطان کے ساتھی رہو اور یہ تمہیں اسی طرح برباد کرتا رہے؟ یہاں اللہ روٹھتا لگتا ہے، روٹھ گیا ہے اللہ، ناراض ہو گیا ہے، پھر تم مجھے نہیں چاہتے ہو۔ اس کو پتا ہے کہ مذہب کا مقصد میں ہوں، مجھے چاہنے والے لوگ پھر شراب نہیں پیئیں گے۔ اس نے اپنے آپ کو بیلنس میں ڈال دیا، یا مجھے چاہو یا شیطان کو چاہو۔ اسی طرح سود کے بارے میں، یہ پکا سود خار معاشرہ تھا، یہودیوں سے بینک چلا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بینچوں پہ بیٹھ کے کاروبار کرتے تھے، بینچ ہی بدل کے لفظ بینک ہو گئے، یہودی بینچوں سے بینکوں تک آ گئے، اور ان کا ٹارگٹ مسلمان تھے جو اس وقت تھے۔ جائیدادیں لکھی جا رہی تھیں، سود در سود چل رہا تھا، پھر یہودی فنا ہوئے، دفع ہوئے، مسلمان اسٹیبلش ہوئے، اس کے بعد آیات ممانعات سود آئیں، حرام ہوا ربا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اس کے باوجود خواتین و حضرات سود لیا جا رہا تھا، دیا جا رہا تھا، مگر سزا نہیں مل رہی تھی، کوئی سزا نہیں ملی، سود لینے دینے پہ سزا نہیں ملی۔ Why not? Now this is the basic question. This is the basic question which is so important to be known. Why not? And if at all a punishment is served, why? بات یہ ہے کہ اس وقت اسلام کے انسٹیٹیوشن پورے ہو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے سود کا صرف ایک توڑ رکھا ہے، ایک توڑ، اور وہ یہ ہے کہ اللہ جو ہے سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سود کا واحد علاج صدقات ہے، اور جس معاشرے میں 2 صدقات کے نظام ہوں گے، زکوٰۃ ہوگی، صدقات ہوگا، اس معاشرے میں سود قطعاً نہیں رہ سکتا۔ جب آپ کو قرض کی ضرورت ہوگی، مسلمانوں کے صدقات میں سے دیا جائے گا۔ جب آپ کو مال افزائی کے لیے ضرورت ہوگی، آپ صدقات سے بلا سود لے سکو گے، جس سے اللہ نے بڑا سادہ سسٹم رکھا۔ آپ کو پتا ہے کہ انگلینڈ کی رپورٹ ہے کہ پاکستان میں ہر سال 70 ارب روپیہ صدقات میں جاتا ہے۔ کہاں جاتا ہے وہ؟ خواتین و حضرات، آپ پورے کے پورے نظام سود کو پرکھ کے دیکھ لو، آپ پورے کے پورے بینکوں کے جمع کر کے دیکھ لو، انڈیویجولز کو 70 ارب روپیہ قرض نہیں جاتا جتنے آپ صدقات جمع کرتے۔ یہ تھا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود گھٹاتا ہے اور صدقات بڑھاتا ہے۔ بڑی واضح آیت ہے، اگر علماء دین کو نہ سمجھ آئے، حکومت کو نظر نہ جائے۔ میں
آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب اس ملک میں مسلمان حکومت ہوگی، جب اس ملک میں پورا پورا اسلامی نظام آئے گا، اور خاتون حضرات کتنی عجیب سی بات کہ سوشلزم اپنے اندر ایک بھی مذہب کی ملاوٹ برداشت نہیں کرتا، ایک بھی. وہ کہتا ہے اٹ از این اوپیم، ریلیجن از این اوپیم، یہ افیم ہے، ہمارے سسٹم میں نہیں آ سکتی. ڈیموکریسی ایک ملاوٹ مذہبی برداشت نہیں کرتی. آج ہر مذہبی ان کے نزدیک ٹیررسٹ ہے، ہر داڑھی والا مجبور و محکوم ہے. ایوری باڈی از انڈر سسپیشن. یہ ڈیموکریسی ہے، ٹوٹل لبرٹیز والا یہ نظام ہے جو مسلمان کا دین برداشت نہیں کرتا. وہاں سے آ کے زور دیا جا رہا ہے ٹیکسٹ بدلو، لفظ جہاد نکال دو، وہ فاقہ کش